بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر ایم جے خان پاکستان پولیٹکس ہلچل کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کے لیے ولاگ لے کے آیا ہوں ایران اور اسرائیل کی حالیہ صورتحال۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی نے مشرق وسطیٰ کو شدید بحران میں مبتلا کر دیا ہے اور دنیا ایک ممکنہ عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل 6 دنوں سے ایران کے دارالحکومت تہران سمیت کئی شہروں پر فضائی حملے جاری ہیں، جن میں درجنوں عام شہری جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے ایران کی عسکری تنصیبات اور گروپوں کے خلاف کیے جا رہے ہیں، جنہیں وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ ایران نے ان حملوں کے جواب میں اسرائیلی فوجی تنصیبات، حساس علاقوں اور شہروں پر میزائل، ڈرونز اور راکٹوں سے شدید حملے کیے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنی جارحیت جاری رکھی تو ایران مزید سخت رد عمل دے گا اور اسے دینا بھی چاہیے۔ ایران نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر امریکہ نے اس جنگ میں براہ راست قدم رکھا تو اپنے 50,000 فوجیوں کے تابوت تیار رکھے۔ یہ حملہ اگر ہوا امریکہ کی طرف سے تو یہ جو جملہ اس بات کا کھلا اشارہ ہے کہ ایران اس جنگ کو کسی بھی حد تک لے جانے کے لیے تیار ہے اور امریکہ سمیت کسی بھی ملک کے خلاف پوری طاقت سے جوابی کارروائی کرے گا۔ حالات ایسے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ سے فوری مدد طلب کی ہے، جس کے بعد امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا دیا ہے۔ امریکی بحری بیڑے B-52 اسٹریٹجک بمبار طیارے، F-22، F-16 اور F-35 جیسے جدید ترین لڑاکا طیارے خطے میں بھیج دیے گئے ہیں۔ امریکہ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی مکمل حمایت جاری رکھے گا، چاہے اس کے لیے براہ راست فوجی کارروائی کیوں نہ کرنی پڑے۔ عالمی میڈیا کے مطابق امریکہ اس وقت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر خطے میں کئی محاذوں پر عسکری منصوبہ بندی میں مصروف ہے۔ اگر امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بناتا ہے تو ممکنہ طور پر ایران کی فوردو اور نتن جیسی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا جا سکتا ہے، جو نہ صرف ایران بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو ہولناک ایٹمی خطرے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اسی دوران ایک نہایت اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب اسرائیلی جنگی طیارے ترکی کی فضائی حدود میں داخل ہو گئے۔ ترکی کی ایئر فورس نے فوراً اسرائیلی طیاروں کو خبردار کیا کہ وہ فوری طور پر واپس چلے جائیں ورنہ انہیں مار گرایا جائے گا۔ اسرائیلی طیارے فوری طور پر واپس پلٹ گئے، لیکن یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر اسرائیل نے ترکی کی حدود کی دوبارہ خلاف ورزی کی تو ترکی اس بار براہ راست جوابی کارروائی کرے گا۔ ترک حکومت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اپنی فضائی حدود یا فوجی اڈے کسی بھی صورت اسرائیل یا امریکہ کو استعمال کرنے نہیں دے گا۔ ترکی، جو کہ نیٹو کا رکن ہے، اس وقت ایک توازن برقرار رکھتے ہوئے مسلم دنیا کے دفاع میں خاموش مگر مؤثر پیغام دے رہا ہے۔ اب بات کریں گے اہم مسلم ممالک کی، تو پاکستان
سعودی عرب، عمان، قطر اور ترکی جیسے ممالک اس وقت نہایت احتیاط سے قدم رکھ رہے ہیں۔ پاکستان نے اب تک جنگ میں کسی قسم کی شمولیت سے گریز کیا ہے اور دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس جنگ کو فوری طور پر روکنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ موجودہ کشیدگی پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی مثبت اور اچھی سوچ کا مظہر ہے۔ اور مسئلے کا حل صرف سفارتی سطح پر ممکن ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر امریکہ ایران کے خلاف براہ راست عسکری کارروائی کرتا ہے تو پاکستان پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرف جھکاؤ اختیار کرے۔ لیکن پاکستان اس وقت غیر جانبداری کی پالیسی پر کاربند ہے۔ سعودی عرب اور عمان کی پالیسی بھی امن پسندانہ اور مصالحتی ہے۔ سعودی عرب، جو ماضی میں امریکہ کا اہم اتحادی رہا ہے، اس وقت ترقی اور معاشی اصلاحات کی راہ پر گامزن ہے، اور ولی عہد محمد بن سلمان بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ مشرق وسطیٰ کو جنگ نہیں بلکہ خوشحالی کا مرکز دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمان ہمیشہ کی طرح ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور تہران اور واشنگٹن کے درمیان خفیہ سفارتی پیغامات کا تبادلہ بھی کر رہا ہے۔ قطر بھی امن کی کوششوں میں پیش ہے اور ان ممالک کی مشترکہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح خطے کو مکمل جنگ کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ اگر یہ جنگ شدت اختیار کرتی ہے تو اس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا پر پڑیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، عالمی مارکیٹوں میں عدم استحکام، مہنگائی کی نئی لہر اور لاکھوں لوگوں کی ہجرت جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں یہ کشیدگی بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان ایک سرد جنگ کو گرم جنگ میں تبدیل کر سکتی ہے۔ روس، چین اور یورپی یونین بھی اس وقت صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں، اور اگر امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست تصادم ہوا تو چین اور روس کا رد عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہ سب کچھ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ موجودہ ایران اسرائیل جنگ ایک محدود جنگ نہیں بلکہ ایک نئی عالمی صف بندی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی نہ ہوئی اور سفارتی اور سیاسی سطح پر مضبوط موقف اختیار نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ دنیا ایک اور تباہ کن عالمی جنگ کا سامنا کرے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلم ممالک اپنی اندرونی تقسیم کو ختم کر کے امن، یکجہتی اور خود مختاری کے اصولوں پر متحد ہوں۔ اس ویڈیو کے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی رائے ضرور دیں کہ پاکستان کو اس صورتحال میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں سفارتکاری سے کام لینا چاہیے یا ایک مضبوط مسلم اتحاد قائم کرنا چاہیے جو مظلوم اقوام کی آواز بن سکے۔ میری آپ سے دعا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام صورتحال کو، تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے
इन मसाइल को हल करे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को तमाम तकलीफ़ों से दूर रखे, तमाम परेशानियों से दूर रखे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त को बहाल रखे। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ मुसलमान, जिस मुल्क में मुसलमान बसते हैं, वहाँ वहाँ उनके घरों को महफूज रखे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यही ज़िंदगी है। मेरा प्यारा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।